دن بھی نکلے گا رات آنے پہ نہ جا، میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا۔ ہوتے سبھی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے؟ ہاں، ہوتی ساری دنیا چمن تو ویرانے کہاں جاتے؟ دن بھی ہے رات بھی ہے، اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے، مفلسی بھی ہے امیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، دھن ہے دولت ہے، پبلک کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن جہاں پہ غریبی آتی ہے اور اوپر پھر موسم کی مار ہوتی ہے تو ان کو گرمی تھوڑی زیادہ ہی لگتی ہے۔ کسی کو تو دولت کی گرمی آ جاتی ہے اور کسی کو موسم کی گرمی آ جاتی ہے، لو کے تھپیڑے ان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ حالات، یہ سچویشن تو کریٹ ہوتے رہیں گے، مختلف قسم کے حالات اور واقعات، اور آپ آبزرو کریں گے، آپ کے اوپر یہ طاری ہوں گے، آپ اس کو فیش کریں گے، لیکن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دوستو، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی ایسے یا ویسے یا تیسے یا کیسے گزر جائے گی، لیکن اگر آخرت کی زندگی برباد ہو گئی تو پھر پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ جب زندگی کا اینڈ ہو جائے گا، لائف کی لائن ڈراپ ہو جائے گی، اس کے بعد اگر آپ کہو کہ میں ابھی نیکی کر لوں گا، میں ابھی اللہ کا ذکر کر لوں گا، میں ابھی سجدے کر لوں گا، میں ابھی اللہ کے احکام کی پابندی کر لوں گا، تو آپ کو دوبارہ آپشن نہیں ملے گا۔ نو اپرچونیٹی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کوئی آپشن نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی وکلپ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی چھٹکارے کا ذریعہ ہی نہیں مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو وقت بہت پڑا ہے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہو نا، گپ سپ ادھر ادھر، گلا شکوا غیبت اس میں کر رہے ہو نا، وقت برباد کر رہے ہو نا، ضائع کر رہے ہو نا۔ نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ دنیا ہی ملی اور نہ ہی آخرت کو سنوارا، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں بھی مفلسی کی زندگی گزارتے رہے، کبھی بیماری، کبھی حالات، کبھی بچوں کی طرف سے نافرمانی، کبھی کیا ہے کہ حالات اور واقعات اس طریقے کے طاری ہو جاتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سکون تو ہے ہی نہیں۔ دولت کما رہا ہے وہ بھی بار گھال رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور جو کم کما رہا ہے وہ بھی چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبر تو دنیا کو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ صبر جس کو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ صبر ہے اس لیے نہیں کہ وہ دین کی پابندی نہیں، وہ دینی طریقہ ہی نہیں جو شریعت نے ہم کو سکھایا تھا۔ صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آتے تھے، مفلسی آتی تھی، تنگ دستی آتی تھی، فاقہ کشی آتی تھی، ہم سے زیادہ آتی تھی، 2 مہینے ان کے گھروں پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایسی نوبت تو آپ کو نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مولوی صاحب بہت غریبی ہے، مزدوری کرنا پڑتا ہے، نماز کا وقت ملتا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نوکری کرنی پڑتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نہیں۔ وقت ہے نہیں تو بیٹا دیکھ لو، جب قبر میں جاؤ گے تب اللہ کو کہنا، میرے کو مت کہو، اللہ کو کہنا کہ ہمارے پاس وقت تھا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس وقت فرشتے ساری ڈیٹیل بتا دیں گے کہ بیٹا تمہیں گپ سپ مارنے کا وقت تھا، گلا کرنے کا وقت تھا، پنچ اور پنچایتی کرنے کا وقت تھا، ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کا وقت تھا۔ اگر وقت نہیں تھا تو نماز پڑھنے کا وقت آپ کے پاس نہیں تھا، باقی سب آپ کے پاس وقت تھے، گھنٹوں آپ گپ سپ مارتے تھے، لیکن اللہ کا نام سبحان اللہ کہنے کا آپ کے پاس 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، باقی تو بہت وقت تھا آپ کے پاس۔ تو دوستو یہ پچھتانے سے کیا ہوگا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب ہماری زندگی کی لائن ڈراپ ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، اب تم پچھتاؤ اور رب کو کہو کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں 1 سیکنڈ بھی تیری غفلت میں نہیں گزاروں گا، 1 سیکنڈ بھی نہیں گزاروں گا، کیونکہ اب تو تم نے پورا آبزرو کر لیا نا، آخرتی معاملات کو دیکھ لیا نا، اب عذابات کو دیکھ لیا، عقوبات کو دیکھ لیا، نتائج کو دیکھ لیا زندگی کے، اب تو تم کرو گے رب کی بندگی، لیکن اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اپرچونیٹی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، آپشن نہیں ہے اب تمہارے پاس دوبارہ عبادت کرنے کا، زہد کرنے کا، خدا کو یاد کرنے کا اب کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ سارے سورسز کلوز، سارے راستے بند۔ تو دوستو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کو یاد کر لو، ٹھیک ہے نا؟ زندگی تو ایسے یا ویسے یا تیسے یا جیسے یا کیسے گزر جائے گی، لیکن آپ کا کیا ہوگا جناب عالی مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو دوستو خدا کو مت بھولو، چاہے تم کیسے بھی سنکٹ میں ہو، بیماری میں ہو، مفلسی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، حالات ہیں، واقعات ہیں تمہارے اوپر، سب کچھ ہیں،
لیکن اس بیچ میں اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اور ذکر سے ہی تم کو سکون ملے گا۔ تمہاری یہ مصائب کے جو بادل، گھٹا ٹوپ، تاریکیاں تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہٹے گی۔ یہ تنگ دستی بھی اللہ کے ذکر سے ہٹے گی، یہ بیماریاں بھی اللہ کے ذکر سے ہٹے گی، یہ مصائب، یہ مسئلے، یہ پرابلم، یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہٹیں گے۔ تو اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب کو دوستو یاد کرو، دنیا میں تمہاری وقت بنے یا نہ بنے، دنیا میں تمہاری ڈگنیٹی، تمہارا مرتبہ، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا وقار، تمہاری پرتشٹھا بنے یا نہ بنے، لیکن رب کے گھر بن گئی تو سب کے گھر بن گئی۔ ہاں، رب راضی ہو گیا تو سب راضی، کیونکہ یہ بڑے بڑی جو وی آئی پی شخصیات گھوم رہی ہے، ہائی فائی سوسائٹی تم دیکھ رہے ہو، یہ بگ پرسنالٹی تم دیکھ رہے ہو، مہان پروشوں کو دیکھ رہے ہو، دولت مندوں کو دیکھ رہے ہو، نیتوں کو دیکھ رہے ہو، یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو جب اللہ راضی ہو گیا تو یوں سمجھو سب راضی ہو گئے، اور جب اللہ کی ناراضگی آپ نے خرید لی تو ساری دنیا تمہاری سپورٹ میں اتر جائے، تمہاری کوئی ڈگنیٹی نہیں بنے گی، تمہاری کوئی عزت نہیں بنے گی، تمہارا کوئی مقام نہیں بنے گا۔ جب رب ناراض ہو گیا تو آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے دوستو، اعمال صالحہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ تم چاہے کیسی بھی زندگی گزار رہے ہو، غریبی کی یا امیری کی، لیکن رب کو مت بھولو، خدا کے حضور میں سجدہ کرو، تھوڑا سا وقت نکالو۔ آج کل یہ بہانہ بھی نہیں چلتا کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، غریب سے غریب آدمی کے پاس 10 جوڑی کپڑا آج کے ٹائم ہے، غریب سے غریب کے پاس، تو آپ نماز کا سجدہ کر لیا کرو، اور نماز پڑھنے سے کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا ہے، 5 منٹ کے لیے آپ فرض ہی پڑھ لیا کرو، لیکن نماز کا سجدہ ضرور کر لیا کرو۔ بچہ جب 8 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو کوٹ مار کے نماز پڑھاؤ، اور 15 سال کے بعد تو نماز فرض ہی ہو جاتی ہے، پھر چھوڑے گا تو جہنم کا حقدار بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور جہنم کوئی نانی کا گھر نہیں ہے، یہ جو تم آگ دیکھ رہے ہو نا دنیا کی، اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ، اس کا کلر بھی بلیک ہے، کالا کلر ہے۔ تو ڈرو رب سے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوستو، وقت بہت کم بچا ہے، جلدی سے اعمال صالحہ کرو، زندگی بہت فاسٹ بھاگ رہی ہے،